السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 29 مئی بھی گئی جناب، مئی بھی گئی اور 29 مئی آ گئی اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، ہمیں فخر ہے۔ کل بہت زبردست طریقے سے جشن منایا گیا پورے پاکستان میں دیکھ رہا تھا، ادھر اسلام آباد میں بھی لوگ مجھے فون کر رہے تھے کہ سر ہم نے فنکشن میں جانا ہے۔ یہ بہت زبردست جو ہے نا طریقے سے پہلی دفعہ 28 مئی منایا گیا ہے اور یہ یوم تکبیر ہے، فخر کا دن ہے، یہ شکر کا دن ہے، یہ جناب ہمیں ہماری بلندیوں کا دن ہے، ورنہ آج ہم ادھر آزاد آپ کے سامنے ویڈیو نہ بنا رہے ہوتے۔ یقین کرو اگر یہ دھماکے نہ ہوتے تو آج ہم پھر دوبارہ انڈیا کا شاید حصہ بن چکے ہوتے، شاید، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، آج کے اس میں بہت خبریں ہیں، بہت زیادہ خبریں ہیں اور آج آپ کو پتہ ہے دن بھی بہت گرم ہے۔ یہ خبر تو اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ گرم ہے، بہت گرم دن ہے، بہت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خبریں اس سے بھی زیادہ گرم ہیں۔ کیا خبریں گرم ہیں؟ یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو پنکی پیرنی کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جانا ہے یہ، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 سال سزا عمران خان کو اور پنکی پیرنی کو ہو گئی ہے، تو میں آپ کو پیشن گوئی کر دیتا ہوں جی۔ تو پیشن گوئی یہ ہے کہ جناب پنکی پیرنی آج رہا ہو جائے گی، اور ایک اور میری پیشن گوئی بھی ہے کہ رہا ہونے کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر پنکی پیرنی عمران خان سے بھی فارغ ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو اختلافات ان کے سامنے ہیں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتا رہا، جو اختلافات سامنے آ چکے ہیں وہ بالکل بہت شدید ہیں، اور پنکی پیرنی اب اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، اسے پتہ ہے کہ اب دوبارہ عمران خان نے نہیں آنا، تو وہ آئی اسی مقصد کے لیے تھی، جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب اس کے بچے بھی ناراض ہیں کہ میرے بچوں کو بھی نہیں پتہ، خاوند بھی ناراض ہے۔ آج وہ بول پڑا ہے، پنکی پیرنی کا خاوند بول پڑا ہے کہ یہ اس نے خفیہ نکاح کیا ہے، اس نکاح کا نہ مجھے پتہ لگا ہے نہ میرے بچوں کو پتہ لگا ہے۔ جج نے کہا ہے آج کے جو بولنا ہے بول لو میرے سامنے، تو وہ آج کھل کے بولا ہے۔ اس کا وکیل تو گیا ہوا ہے، یورپ گیا ہوا ہے، تو یہ آج جو ہے پنکی پیرنی کی جو 7 سال قید ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور پنکی پیرنی رہا ہو جائے گی۔ عمران کی بھی ختم ہوگی لیکن عمران خان رہا نہیں ہوگا، عمران رہا ہوگا ہی نہیں، یہ بھی میری پیشن گوئی ہے، عمران رہا نہیں ہوگا۔ سر اس نے تھوڑا کھلواڑ کیا ہے کہ وہ رہا ہو، اور اندر سے بیٹھ کے بھی وہ گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور میں شیخ مجیب الرحمان بن جاؤں گا اور یہ ہے وہ ہے۔ وہ دیکھ لیں اندر سے بیٹھ کے بھی تو کیسے صلح ہوگی۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا جی عمران دے کوئی بچن دے چانسز، میں کہا 0/0، کیونکہ اس نے اپنا بیہیویئر تبدیل ہی نہیں کیا۔ یا تو وہ اچھا بچہ بن جاتا، کہتا ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، تو وہ اس طرف تو وہ آتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا عمران خان کے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگلا کیس جی، اگلی خبر، آج نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے اپنے کیس میں۔ وہ جو کیس لگا ہوا ہے عمران احتساب عدالت میں، وہ نواز شریف کے خلاف جو توشہ خانہ والا کیس، اس میں پچھلی بحث ہو گئی تھی پچھلی دفعہ، اور اس دفعہ عمران جو یوسف رضا گیلانی اور زرداری اور یہ تینوں وزیر اعظم اس میں ہے نا، زرداری صاحب کی تو وہ ایگزمپشن ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب نے بری ہونے کی درخواست دی ہے کہ جناب مجھے بری کیا جائے، تو وہ پچھلی دفعہ دی تھی درخواست، تو آج اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے۔ تو یہ بھی ایک آج کل 28 مئی کی خوشخبری تھی یوم تکبیر کی، پھر خوشخبری آئی نواز شریف کے صدر بننے کی، اور آج انشاءاللہ خوشخبری آپ کو ملے گی کہ نواز شریف صاحب آخری کیس میں بھی بری ہو گئے ہیں، اور پھر وہ جدھر مرضی جائیں آئیں جو مرضی کریں۔ یہ ایک اور اہم کیس جی جو آج لگا ہوا ہے، سب سے اہم کیس بلکہ کہہ لیں، وہ شاعر ہے نا فرہاد،
اس کی بازیابی کا کیس لگا ہوا ہے۔ اور محسن اختر کیانی نے آرڈر کر رکھا ہے کہ انٹیلیجنس کا سربراہ، آئی بی کا سربراہ، یہ فوج کے نمائندے سارے میرے پاس حاضر ہوں، اور انہوں نے حاضر نہیں ہونا، ایسے ہی شک کی بنیاد پہ سب کو اس نے اندر کھاتے لگا دیے کہ میڈیا پہ یہ آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو کیس میڈیا پہ آتا ہے سر جی وہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے، تو دوسرے کیس رہ جاتے ہیں۔ تو آج یہ بہت بڑا کیس لگا ہوا ہے، اور اس وقت آپ کو ٹی وی کے اوپر جو پٹیاں نظر نہیں نہ آ رہی وہ وہی ہیں جو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی کل پابندی ختم ہو گئی تھی، جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ تسی ٹکر شنکر پابندیاں چلا لو، پیمرا کا آرڈیننس معطل۔ پنجاب میں اور اسلام آباد میں اس لیے نہیں چلا رہے کہ تھوڑا احتیاط کر رہے ہیں کہ جناب پھر ساڑھے تک کنٹیمپٹ نہ لگ جائے نا، ٹھیک ہے، سندھ کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا ہے جناب۔ اگلی خبر، الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کے کیس میں جو آج حاضر ہونا تھا وہ حاضر نہیں ہوئے، اور جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے ممبر کو 15,000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ اور بھائی کبھی عمران بھی جب پیش نہیں ہوتا تھا تو آپ جرمانے کرتے تھے؟ سر جی یہ سلسلہ جاری ہے، ادھر بھی انقلاب کی ضرورت ہے، ہر جگہ عمرانڈوز جج جو بیٹھے ہیں نا، جس کا اشارہ کل شہباز شریف صاحب نے کیا ہے کہ یہ اتاولے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے عمران کو باہر نکالیں۔ سارے جج نہیں، انہوں نے کہا جی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو آپس میں یہ مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکتے ہیں، اور ہر وقت ان کی یہ مشاورت جاری ہے۔ تو ان میں سے جناب ایک یہ جنہوں نے ابھی شعیب شاہین کے خلاف جو بندے نے پیش ہونا تھا وہ نہیں آیا، اس کو 15,000 روپے کا جرمانہ کر دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شعیب شاہین کی سیٹ بھی بحال کرنے والے ہیں۔ یہ ابھی تو سر جی ان کو ڈکا لگا ہوا ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں ان کی الٹا سیٹیں کم ہوئی ہیں، جو زیادہ ہو جاتی ہیں تو انہوں نے سارے کیس بحالی کے لیے لگا دینے تھے کہ ہمارے کیس بحال کرو جی سارے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر آپ کو اس وقت چل رہی ہے ٹی وی پہ، میں نے بتایا تھا کل بھی، ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے کے دفتر پہ جو کل چھاپا مارا ہے، اس کا جواب ملک ریاض نے یہ دیا ہے کہ جناب جتنے مرضی میرے اوپر ظلم کرنے ہیں کر لو، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے؟ تو وعدہ معاف گواہ نہ بنے، آپ کو کون مجبور کر رہے ہیں؟ آپ کے تو اپنے آپ اوپر سے بیان ان کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، اوپر سے بیان یہ دیتے ہیں، اب دیکھ لینا کہ یہی وعدہ معاف گواہ بنے گا، جو کہہ رہے ہیں نا میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ بھئی آپ کے اندر اتنی ہمت کیسے ہے؟ کرپشن میں تو آپ گوڈے گٹوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ نکو نک ہوئے یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کیسے اکڑ سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ کوئی چور اکڑ سکتا ہے؟ نہیں اکڑ سکتا، لیکن اوپر سے گیدڑ بھبکی ہوتی ہے ان کی۔ 1 سال سے تو تم پاکستان نہیں آئے ملک ریاض صاحب، ایک سال سے بیٹھے ہو، علاج کروا رہا ہوں جی، میں علاج کروا رہا ہوں۔ جو لوگوں نے گھپلے کیے ہیں آپ نے، یہ القادر ٹرسٹ میں آپ کو سزا ہوگی، لازمی ہوگی، کہ آپ نے ادھر یہ پنکی پیرنی کا نام کیا اور یہ وہ، اور اس میں عمران خان کو بھی سزا ہوگی، اور دوبارہ پنکی پیرنی کو بھی اس میں سزا ہوگی۔ اب پنکی پیرنی جو عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے نا، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اور دوستو جو گروپ لائف انشورنس کا کال کیس تھا، مجھے بڑے فون آ رہے ہیں کہ ہوں جی اگلی ڈیٹ کیڑی ہے۔ میں نے کہا اگلی ڈیٹ اب عدالت ہمیں بتائے گی۔ یہ لوور کورٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دن بتا دیتے ہیں، وہاں نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں ہوتا۔ تو اب عدالت ہمیں بتائے گی کہ جناب کیس آپ کا کب لگا ہے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی دوران آپ جو نئے دوست آنا چاہتے ہیں وہ بے شک آئیں، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور ہمیں ٹیلی فون پہ بتائیں کہ ہمارا یہ گریڈ تھا، پھر ہم ان کو غریبوں کے لیے غریبوں جیسی فیس رکھتے ہیں۔ ویسے تو سب میں بھی اس میں نے غریبوں جیسی فیس رکھی ہوئی ہے، بالکل ہی آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ آپ مجھے فون کریں گے،
میں آپ کا کیس شامل کروں گا۔ اب جو انتظار تھا نا طویل، کیونکہ 4 سال کے بعد کیس لگنا شروع ہو جائیں گے، اب کسی وقت بھی لگ سکتے ہیں، چاہے چھٹیوں سے پہلے لگیں یا بعد میں لگیں۔ اس لیے آپ مجھے اپنا فوری طور پہ شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور ٹیلی فون کریں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب آپ کا کیس جو ہے ہم کہاں دائر کر رہے ہیں اور کیا ہے اور کیا فیس ہے، اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ کے الیکٹرک کے اوپر بھی جناب سندھ میں بھی بڑا رولا پڑ رہا ہے۔ یہ بجلی کمپنیوں کو آپ فارغ کریں، لیکن فارغ کیسے کریں؟ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا جی 10 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دور دراز ضلعوں میں۔ یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے۔ اب 50% سے زیادہ بجلی اس وقت سولر انرجی پیدا کر رہی ہے۔ وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ بجلی کدھر جا رہی ہے جی؟ اب کے پی کے میں انہوں نے کہا جی کہ لوڈ شیڈنگ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور وہ پہنچ گئے، خواجہ سراب بھی پہنچ گئے، انہوں نے تھانوں میں ننگے ہو کے پہنچ گئے کہ جناب بس بجلی تھوڑی بحال کرو ساڑی۔ کے الیکٹرک میں وہ عبد الغنی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سر جی افراتفری ہو رہی ہے ایک قسم کی۔ بہرحال دیکھیں، یہ میں نے سارے آپ کو 5-6 کیس بتائے ہیں، ان کا رزلٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جڑے رہیں اور لگے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم تازہ خبر آئی ہے، قانونی ٹی وی تھوڑا بھائی ہے، ہم آپ کو دیں گے۔ ہاں، ہر دفعہ تو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لیکن جو نئے دوست ہیں نا ان کو آپ بھیجیں۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے، ہماری چیزیں پسند ہیں تو بھیجیں، نہیں پسند تو نہ بھیجیں، کوئی مجبوری تو نہیں نا۔ اللہ حافظ۔